اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید: سلوک سے مراد روحانی تربیت اور باطن کی ایسی اصلاح ہے کہ خالق کائنات کی محبت و معرفت حاصل ہو جائے اور محسن انسانیت محبوب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع محبت اور اخلاص کے ساتھ نصیب ہو۔ نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، حالانکہ اکثر مسلمان نماز پڑھتے ہیں پھر بھی فحش اور برے کاموں سے باز نہیں آتے۔ معلوم ہوا کہ ان کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ گو بظاہر قیام، رکوع اور سجدہ علم ظاہر کے مطلب ٹھیک ہوتا ہے، مگر باطنی اصلاح صحیح نہ ہونے کی وجہ سے نماز میں خشوع و خضوع اور یکسوئی نہیں پائی جاتی اور دربار خدا بندی میں حاضر ہونے کا کوئی کیف و سرور حاصل نہیں ہوتا، بلکہ نماز بوجھ محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں شرف قبولیت حاصل کرنے کی بجائے بعض اوقات ایسی نماز اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ میں جو سر بے سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دیکھیں سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، عذاب قبر سے حفاظت ملتی ہے، مگر جب اصلاح باطن نہ ہو تو پہلے پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے تو زبان کے ساتھ دل کی موافقت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کچھ اس قسم کا ہے کہ بعض لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، یعنی یہی حال تمام عبادت اور نیکیوں کا ہے جو بغیر اصلاح باطن کے کی جائے۔ جیسے کہ ہم تسبیح کرتے ہیں تو ہاتھوں میں تسبیح لے کر تسبیح کرتے ہیں تو یا قرآن پاک پڑھتے ہیں تو لیکن وہ روحانیت میں نہیں پڑھتے۔ ہمیں چاہیے کہ وہ اپنے دل سے روحانیت سے پڑھیں، وہ قبول ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ علم ظاہر چھلکا ہے اور علم باطن مغز ہے۔ اگر ظاہر علم بدن ہے تو باطنی علم اس کی روح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کی اصلاح باطن ایک ہی نظر کرم سے ہو جاتی تھی، مگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح جانشین اور وارث جو دونوں عالموں کے ماہر ہوں اس کام کو سر انجام دیتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی شریعت مطہرہ پر ملاحقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق حاصل ہو سکے، جو اللہ کی خوشنودی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر علماء اکرام ظاہری علوم سے فارغ ہو کر اپنی باطنی اصلاح کے لیے کسی مرشد کامل سے تعلق جوڑ کر فیض باطنی سے طلبگار ہوتے ہیں۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جس طرح تمام علوم اور فنون سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح راہ سلوک، راہ طریقت طے کرنے اور اس کے بارے میں سیکھنے سمجھنے کے لیے ایسے پیر و مرشد کے آگے دو زانو ہو کر ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے، جسے خود اسباق سلوک پر عبور حاصل ہو اور ایسے شیخ طریقت کی تربیت یافتہ ہو جو اپنے شیخ سے منازل سلوک طے کر چکا ہو۔ اعلیٰ حاضر قیاس یہ سلسلہ مبارک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہو۔ اسی شیخ طریقت سے راہ سلوک یا علم حاصل کرنے کے لیے جو تعلق استوار کیا جائے اسے بیعت سے بغیر کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ
ید اللہ فوق ایدیہم، ترجمہ ہے بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے۔ بزرگان کرام کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے اس سے نہ صرف دین سنورتا ہے بلکہ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے۔ ہمیں جو دعائے تعلیم کی گئی ہے اس میں آخرت سے پہلے دنیا کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما، اس لیے کہ جب دنیا اچھی ہوگی تو دین پر استقامت حاصل کرنے میں آسانی ہوگی، مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اصلی مقصد دین ہونا چاہیے اور دنیا اس کے تابع رکھتی ہے۔ زمیندار گندم حاصل کرنے کے لیے محنت کر کے فصل اگاتا ہے، بھوسا تو ساتھ خود بخود ہی مل جاتا ہے۔ سلسلہ قادری کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑی آن ہے، وہ اپنے مریدین کا بڑا خیال رکھتے ہیں، صرف بتاتے نہیں بلکہ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اگر میرے دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کرو کہ علم ایک روشنی ہے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ دوستو یہ ہمارا فرض ہے، جو سبق ہمارے شیخ نے ہمیں پڑھایا ہے سکھایا ہے تو وہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ یہ نیکی ہے، نیکی سمجھ کر سرکار کی بات، مالکوں کی بات دوستوں کے کانوں پر پہنچنی چاہیے، آپ کا بھی فرض ہے اور ہمارا بھی فرض ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔